ومن صور بیان التغییر الاستثناء ذهب أصحابنا إلى أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد السنية كأنه لم يتكلم إلا بما بقي وعنده صدر الكلام ينعقد إلة لوجوب الكل إلا أن الاستثناء يمنعها من العمل بمنزلة عدم الشرط في باب التعلیق۔ بیان تغییر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بیان تغییر یہ ہے کہ ایسا بیان لانا جو ماقبل کلام کے معنی کو بدل دے، ماقبل کلام کے معنی کو تبدیل کر دے۔ اس کی مثال تعلیق اور استثناء ہے۔ تعلیق کی بات مکمل ہو چکی، اب مصنف علیہ رحمہ استثناء کی بات کر رہے ہیں۔ جس طرح تعلیق کے اندر شوافع و اناف کا اختلاف ہے، اسی طرح استثناء میں بھی اختلاف ہے ہمارا اور شوافع کا۔ ہمارے نزدیک اگر کسی نے کہا لفلان علیہ الف الا میتن، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں مگر 100، تو اب اس کا یہ کلام جو ہے، پہلے تو یہ جو ہے نا لفلان علیہ الف، اس سے اس پر کتنے لازم ہو رہے تھے 1000، لیکن الا میتن کہہ کر اس نے استثناء کر دی، تو گویا کہ اس نے ما بقیہ پر تکلم کیا ہے، گویا کہ اس نے جی۔ تو احناف کے نزدیک استثناء جو ہے تکلم بالباقی کا نام ہے، تکلم بالباقی کا نام ہے۔ تو گویا کہ اس نے کلام ہی یوں کیا ہے کہ لفلان علیہ 900، جی، پہلے کیا کہا لفلان علیہ الف الا میتن، جی، تو گویا کہ اس نے اس پر اب کتنے لازم ہوں گے 900 روپے، تو گویا کہ اس نے کلام ہی یوں کیا ہے لفلان علیہ 900، کہ فلاں کے مجھ پر کتنے ہیں 900 روپے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک استثناء تکلم بالباقی کا نام ہے، یعنی استثناء کرنے کے بعد جو مقدار باقی رہ جاتی ہے، تو اس باقی رہ جانے والی مقدار پر تکلم کا نام استثناء ہے، اس کا نام کیا ہے استثناء ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صدر کلام وہ تقاضا کر رہا تھا کہ کل کا کل اس پر واجب ہو جائے، کہ فلان علیہ الف، کہ فلاں کے مجھ پر کتنے ہیں 1000 ہیں، الا میتن، تو یہ صدر کلام جو ہے وہ تقاضا کر رہا تھا کہ اس شخص پر کل کا کل سارا کا سارا واجب ہو جائے، لیکن الا میتن استثناء نے آ کر اپنے حصے میں حکم کو روک دیا، استثناء نے اپنے حصے میں حکم کو روک دیا۔ تو استثناء معنی ہوتا ہے اپنے ما بعد میں، استثناء معنی ہوتا ہے اپنے ما بعد میں۔ تو شوافی کے نزدیک حکم تو یہ چاہتا ہے کہ سارا کا سارا اس پر واجب ہو جائے، صدر کلام علت بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے علت ہو کر یہ تقاضا کرتا ہے کہ کل کا کل، صدر کلام تقاضا کرتا ہے کہ کل کا کل سارا کا سارا اس پر واجب ہو جائے، لیکن استثناء نے اپنے حصے میں حکم کو روک دیا۔ ومن صور بیان التغییر الاستثناء، اور بیان تغییر کی صورتوں میں سے استثناء ہے ذهب اصحابنا الى ان الاستثناء تکلم بالباقی بعد السنیہ، اور ہمارے فقہا گئے ہیں الى اس بات کی طرف ان الاستثناء، کہ استثناء جو ہے تکلم بالباقی، یہ تکلم بالباقی ہے، باقی بچ جانے پر تکلم ہے، بعد السنیہ استثناء کے بعد، استثناء کے بعد باقی بچ جانے والی مقدار پر تکلم ہے۔ کانہ لم یتکلم، گویا کہ متکلم نے تکلم ہی نہیں کیا، الا بما بقیہ، مگر اس پر جو باقی بچا ہے، الا بما بقیہ، مگر اس پر جو باقی ہے۔ وعنده صدر الکلام ینعقد علۃ لوجوب الکل، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک صدر کلام ینعقد علۃ، یہ منعقد ہوتا ہے علت بن کر، منعقد ہوتا ہے علت ہو کر، لوجوب الکل، کل کے وجوب کے لیے، سارے کے سارے کے واجب ہونے کے لیے، کل کے واجب ہونے کے لیے۔
الا ان الاستثناء یمنعها من العمل، مگر استثناء جو ہے وہ یمنعها عمل کو روکتا ہے، من العمل عمل سے، استثناء اس علت میں عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ بمنزلۃ عدم الشرط فی باب التعلیق، تو یہ استثناء جو ہے تعلیق کے باب میں عدم شرط کی طرح ہے، تعلیق کے باب میں عدم شرط کی طرح ہے۔ ومثال هذا فی قوله علیہ السلام لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء۔ اب کہہ رہے ہیں اس اختلاف کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ نہ بیچو تم گلے کو گلے کے بدلے مگر برابر برابر۔ اب امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ صدر کلام یہ تقاضا کر رہا تھا کہ ہر قسم کی بے کیا ہو، گلے کی بے وہ کیا ہے، حرام ہے۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ صدر کلام تقاضا کرتا ہے کہ گلے کی بے گلے کے بدلے مطلقاً حرام ہو، تو حرمت سارے میں آ رہی تھی، لیکن استثناء نے اپنے حصے میں آ کر حکم کو روک دیا، اور وہ کیا ہے، برابر برابر۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء، یہ صدر کلام جو ہے یہ بے طعام بطعام کے حرام ہونے کے لیے علت بن کر منعقد ہو چکا ہے، یعنی صدر کلام سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بے طعام بطعام کی تمام صورتیں حرام ہو، کیا ہوں، تمام صورتیں حرام ہو، خواہ وہ تساوی کی صورت میں ہو یعنی برابر ہو، یا بے بالتفاضل کی صورت میں ہو، یا جو ہے نعتل یا اندازے سے ہو، خواہ وہ مقدار قلیل ہو یا مقدار کثیر ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول الا سواء بسواء نے، یعنی استثناء نے تساوی کی صورت کو صدر کلام سے حرام ہونے سے خارج کر دیا، صدر کلام والے حکم یعنی حرام ہونے سے خارج کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ مساوات کی صورت حرام نہیں ہے، مساوات کی صورت حرام نہیں ہے، لیکن تساوی کے علاوہ باقی تمام صورتیں کیا ہیں، حرام ہوں گی، تساوی کے علاوہ باقی تمام صورتیں حرام ہوں گی۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں خواہ مقدار قلیل ہو یا مقدار کثیر ہو، تساوی کے علاوہ تمام صورتیں کیا ہیں، حرام ہے۔ لہٰذا اب اس سے یہ نتیجہ آئے گا، یہ نتیجہ لازم ہوگا کہ ایک مٹھی اناج کی بے، ایک مٹھی گلے کی بے 2 مٹھی کے بدلے حرام ہوگی، امام شافعی فرماتے ہیں کیا ہوگی، ایک مٹھی کی بے 2 مٹھی کے بدلے حرام ہوگی۔ دیکھیے ومثال هذا فی قولی علیہ السلام، اور اس کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں ہے لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء، اور گلے کو گلے کے بدلے میں نہ بیچو مگر برابر برابر۔ فعند الشافعی رحمہ اللہ، تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک صدر الکلام انعقد علتا، کہ صدر کلام انعقد علتا یہ منعقد ہوا علتاً بطور علت لحرمت بیع الطعام بالطعام، صدر کلام منعقد ہوا ہے بطور علت، کس کے لیے، لحرمت بیع الطعام بالطعام، طعام کی بیع طعام کے بدلے اس کی حرمت کے لیے، علی الاطلاق مطلق طور پر، علی الاطلاق مطلق طور پر۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صدر کلام مطلق طور پر گلے کو گلے کے بدلے میں بیچنے کے حرام ہونے کے لیے علت بن کر منعقد ہوا ہے۔ وخرج عن هذه الجملة، اور اس مجموعے سے نکل گیا، خرجہ نکل گیا، عن هذه الجملة اس مجموعے سے، سورۃ المساوات مساوات کی صورت، مساوات کی صورت اس مجموعے سے نکل گئی، بالاستثناء استثناء کی وجہ سے، الا سواء بسواء، اس سے مساوات کی صورت نکل گئی۔
فبقی الباقی تحت حکم صدری، اور باقی صورتیں صدر کلام کے حکم کے تحت باقی رہ گئی، صدر کلام کے حکم کے تحت باقی صورتیں باقی رہ گئیں۔ فبقی الباقی، تو باقی رہ گئیں، باقی صورتیں باقی رہ گئیں صدر کلام کے حکم کے تحت۔ وَنَتِیجَةُ هَذَا، اور اس اطلاق کا نتیجہ کیا ہے؟ حرمت بیع الحفنۃ من الطعام بالحفنتین منہ، کہ ایک مٹھی گلے کو دو مٹھی گلے کے بدلے میں بیچنے کا حرام ہونا ہے، حرام ہونا ہے۔ بیع الحفنۃ، ایک مٹھی کی بیع، من الطعام گلے سے، بالحفنتین دو مٹھی کے بدلے، منہ یعنی گلے سے۔ وَنَتِیجَةُ هَذَا حُرْمَةُ بَيْعِ الْحَفْنَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالْحَفْنَتَيْنِ مِنْهُ، اور اس اطلاع کا نتیجہ کہ ایک مٹھی گلے کو دو مٹھی گلے کے بدلے میں بیچنے کا حرام ہونا ہے۔ وَعِنْدَنَا، اور ہمارے نزدیک، وَعِنْدَنَا بَيْعُ الْحَفْنَةِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ النَّصِّ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْهِيِّ يَتَقَيَّدُ بِصُورَةِ بَيْعٍ يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ مِنْ إِثْبَاتِ التَّسَاوِي وَالتَّفَاضُلِ، اور ہمارے نزدیک ایک مٹھی کو دو مٹھی کے بدلے بیچنا جائز ہے، کیونکہ اس کا حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں بیع منہی عنہ سے مراد بیع کی وہ خاص صورت ہے جس میں انسان تساوی اور تفاضل کے اس بات پر قادر ہو، تساوی برابری اور تفاضل اور زیادتی پر قادر ہو، اور بندہ تساوی و تفاضل پر اس وقت قادر ہوتا ہے جب وہ چیز اتنی مقدار میں ہو کہ وہ معیار معیار یعنی پیمانہ اور مساوی برابر کرنے والا، تو معیار مساوی کے تحت داخل ہو، اور معیار مساوی کے تحت مقدار کثیر داخل ہے، مقدار قلیل تو معیار مساوی کے تحت داخل ہی نہیں۔ تو جو مقدار معیار مساوی کے تحت داخل نہ ہو اس میں انسان تساوی اور تفاضل کے اس بات پر قادر بھی نہیں ہوتا، ثابت کرنے پر قادر بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک مٹھی کو دو مٹھی کے بدلے بیچنا یہ مقدار قلیل ہے اور معیار مساوی کے تحت داخل ہی نہیں ہے، تو اس میں انسان تساوی اور تفاضل پر قادر ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ منہی عنہ ہی نہیں ہوگا، یہ منہی عنہ جس سے منع کیا گیا، تو یہ منہی عنہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ منہی عنہ تو بیع کی وہ خاص صورت ہے جس میں انسان تساوی اور تفاضل پر قادر ہو، جس میں انسان تساوی اور تفاضل پر قادر ہو، تو اس میں وہ منہی عنہ ہے۔ لہذا بیع الحفنۃ بالحفنتین اس حدیث کے تحت داخل ہی نہیں ہے، اس حدیث کے تحت داخل ہی نہیں ہے، تو جب یہ حدیث کے تحت داخل نہیں تو یہ حرام بھی نہیں ہوگا، یہ حرام بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ایک مٹھی گلے کی بیع دو مٹھی کے عوض جائز ہے، وہ اس حدیث کے تحت داخل نہیں۔ اور اگر ہم بیع الحفنۃ بالحفنتین ایک مٹھی گلے کو دو مٹھی بیع کے بدلے میں اس منہی عنہ میں داخل کریں تو اس میں بھی تساوی ضروری ہے، تو یہ نہیں عاجز ہوگی، یہ کیا ہوگی؟ نہیں ہے عاجز ہوگی، اس لیے کہ بندہ مقدار قلیل میں تساوی کے اس بات پر قادر ہی نہیں ہے، اس کو ثابت کر سکتا ہے، برابر کر سکتا ہے، ایک مٹھی کو دو مٹھی کے بدلے برابر کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، تو اب اس کو تفاضل سے روکنا یہ نہیں عاجز ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں عاجز ہے، اور نہیں عاجز شارع کی طرف ہو، شارع کی طرف سے ہو، یہ کیا ہے؟ محال ہے، یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ لہذا بیع الحفنۃ بالحفنتین ایک مٹھی کی بیع دو مٹھی کے بدلے یہ اس حدیث کے تحت داخل ہی نہیں ہے، جب داخل ہی نہیں تو حرام بھی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے نزدیک اس حدیث سے کثیر کی بیع مراد ہے، کون سی بیع مراد ہے؟
کثیر بے، قلیل کی بے مراد ہی نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ برابری ثابت ہوتی ہے پیمانے سے، اور وہ کتنا ہوتا ہے؟ کم سے کم نصف سا ہے۔ کم سے کم کتنا ہے؟ نصف سا ہے۔ نصف سا سے کوئی کم پیمانہ ہے شریعت میں؟ وہ ہے ہی نہیں۔ وَعِنْدَنَا بَيْعُ الْحَفْنَةِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ النَّصِّ، اور ہمارے نزدیک ایک مٹھی کی بے، بیع الحفنہ، حفنہ مانے مٹھی، ایک مٹھی گلے کی بے، لا يدخل تحت النص، یہ نص کے تحت یعنی حدیث کے تحت داخل ہی نہیں، لأن المراد بالمنہی، اس لیے کہ منہی سے مراد یتقید بصورت بیع، وہ مقید ہے، منہی سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ مقید ہے، بصورت بیع، ایسی بیع کی صورت میں، یتمکن العبد من اثبات التساوی والتفاضل، کہ جس میں بندہ تساوی اور تفاضل کے اس بات پر قادر ہو، یتمکن العبد، بندہ قادر ہو، من اثبات تساوی ہی، تساوی کے اس بات پر، والتفاضل، اور تفاضل کے اس بات پر، فی اس بیع میں۔ تو منہی سے مراد مقید ہے ایسی بیع کی صورت کے ساتھ جس میں بندہ برابری اور زیادتی کو ثابت کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ کئی لا یؤدی الی نہی العاجز، تاکہ یہ نہیں عاجز تک پہنچانے والی نہ ہو جائے، لے جانے والی نہ ہو جائے، تاکہ یہ نہ لے جائے الی نہی العاجز، نہیں ہے عاجز کی طرف۔ فما لا يدخل تحت المعیار المسوی، فما لا يدخل، پس وہ جو داخل نہیں ہوگی، تحت المعیار المسوی، معیار مسوی کے تحت، کان خارجا عن قضیت الحدیث، تو وہ حدیث کے تقاضے سے خارج ہوگی، حدیث کے حکم سے خارج ہوگی۔ ومن صور بیان التغییر ما اذا قال لفلان علی الف ودیۃ فقوله علی یفید الوجوب، وبقوله ودیۃ غیرہ الی الحفظ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ بیان تغییر کی چند اور مثالیں ذکر فرما رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا کہ لفلان علی الف، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، یہ اس میں ظاہر تھا کہ اس پر قرض ہے، یہ کیا ہے؟ اس پر دین ہے، قرض ہے، یہ اس میں ظاہر تھا کیونکہ اس نے الا استعمال کیا ہے، اور الا جو آتا ہے الزام اور وجوب کے لیے آتا ہے۔ الا کس کے لیے آتا ہے؟ الزام اور وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو اس کا یہ قول اسے تو لازم آ رہا تھا، ثابت ہو رہا تھا کہ اس پر کیا ہے؟ 1000 قرضہ ہے، 1000 اس پر قرضہ ہے، لیکن اس نے ودیعتن کہہ کر اس کلام کے ظاہری معنی، یعنی وہ جو قرض والا تھا، اس کو امانت کی طرف تبدیل کر دیا۔ فلان علی الف، اس سے ہو رہا، لازم ہو رہا تھا کہ اس پر قرض ہیں، اقرار کرنے والے پر کیا ہے؟ 1000 قرض ہیں، لیکن اس نے ودیعتن کہہ کر اس کلام کے ظاہری معنی قرض کو کس کی طرف پھیر دیا؟ امانت کی طرف پھیر دیا۔ کیا؟ امانت کی طرف پھیر دیا۔ تو یہ ودیعتن، یہ کیا ہے؟ بیان تغییر ہے۔ کیا ہے؟ بیان، ایسا بیان لانا جو ما قبل کے کلام کے معنی کو بدل دے۔ معنی پڑھا نہیں پڑھا؟ تو یہ ودیعتن، یہ کیا ہے؟ بیان تغییر ہے۔ ومن صور بیان التغییر، اور بیان تغییر کی صورتوں میں سے یہ ہے ما اذا قال، جب کسی آدمی نے کہا لفلان علی الف ودیعتن، یعنی فلاں آدمی کا مجھ پر 1000 ہے، ودیعتن، بطور ودیعت، تو یہ ودیعتن اس کا قول، فقوله علی، تو اس کا یہ قول علی یفید الوجوب، وجوب کا فائدہ دیتا ہے کہ اس پر کیا لازم ہو جائے؟ 1000 بطور قرض کے لازم ہو جائے۔ وبقوله ودیعتن، اور اس نے اپنے قول ودیعتن کے ساتھ غیرہ الی الحفظ، اس کو تبدیل کر دیا حفظ کی طرف، حفاظت کی طرف، یعنی امانت کی طرف، اس کو تبدیل کر دیا کس کی طرف؟ امانت کی طرف۔ وقوله اعطیتنی او اسلفتنی الفا فلم اقبضها من جملۃ بیان التغییر۔ اب کسی شخص نے یہ کہا کہ اعطیتنی الفا فلم اقبضها، کہ آپ نے مجھے 1000 روپے دیے، آپ نے مجھے 1000 روپے دیے لیکن میں نے قبضہ نہیں کیا۔ اب اعطیتنی الفا، بھئی عطا کب ہوتا ہے؟
اب اس نے جب کہا کہ آتیتنی، آپ نے مجھے دیے، آتیتنی عطا کیا، الفن 1000، تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے قبضہ بھی کر لیا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے نا کہ آپ نے مجھے دیے، تبھی تو کہہ رہا ہے نا کہ آپ نے مجھے 1000 روپے عطا کیے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے اس پر کیا کر لیا ہے، قبضہ بھی کر لیا ہے۔ لیکن آگے وہ جب اس نے کہا فلم اقبضھا، تو اس سے سابقہ کلام کا جو ظاہری معنی تھا وہ تبدیل ہو گیا، کہ میری مراد اس نے کہا کہ فلم اقبضھا، جی کہ میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، آپ نے مجھے 1000 روپے دیے لیکن میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، تو پہلے کلام سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس نے اس پر قبضہ بھی کر لیا ہے، 1000 پر قبضہ بھی کر لیا ہے، لیکن جب اس نے کہا فلم اقبضھا، تو اس نے پہلے کلام کے جو ظاہری معنی تھے جی دوسرے معنی کی طرف تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا تو یہ بیان تغییر ہے، یہ بھی کیا بیان تغییر ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا اسلفتنی فلم اقبضھا، اسلفتنی الفن، اسلفتنی بے سلف، یہ بھی بے سلم کا نام ہے، پڑھا ہے نا، یہ کیا ہے، بے سلم کا نام ہے۔ اچھا، تو کسی نے کہا اسلفتنی الفن، کہ تو نے مجھے بے سلم میں 1000 دیا، تو اب اس بات میں یہ ظاہر ہے کہ اس نے جب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے 1000 روپے دیے ہیں، تو اس نے اس پر کیا کر لیا ہے، قبضہ بھی کر لیا ہے۔ لیکن آگے وہ کہتا ہے کہ فلم اقبضھا، لیکن میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، تو یہ اس کا یہ قول یہ کیا ہے، بیان تغییر ہے، یہ کیا ہے، بیان تغییر ہے۔ وَقَوْلُهُ آتَيْتَنِي او اسلفتنی، اور قائل کا یہ قول یعنی تو نے مجھے 1000 دیا، او اسلفتنی یا تو نے مجھے 1000 بے سلم کے طور پر دیا، فلم اقبضھا اور میں نے اس 1000 پر قبضہ نہیں کیا۔ من جملۃ بیان التغییر، یہ جملہ بیان تغییر سے ہیں، یہ جملہ بیان تغییر میں سے ہیں۔ وَقَذَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ ضُيُوفٌ، اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہے، اب اس سے کیا لازم ہو رہا ہے، جب اس نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، تو اس سے مراد یہ تھا کہ اس پر 1000 لازم ہیں، اور وہ کیسے ہیں، کھڑے ہیں، وہ کیسے ہیں، کھڑے ہیں۔ اس کا ظاہری معنی تو یہی تھا کہ یہ 1000 کیا ہیں، کھڑے ہیں، لیکن جب اس نے کہا ضیوف کہہ کر اپنے جو ہے کلام کے ظاہری معنی کھڑے درہموں کو کھوٹے درہموں کی طرف تبدیل کر دیا۔ وَقَذَا لَوْ قَالَ، اسی طرح اگر کسی نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، ضیوفن کھوٹے، تو اب یہ کیا ہے، ضیوف کیا ہے، بیان تغییر ہے، ضیوف کیا ہے، بیان تغییر ہے۔ وحکم بیان تغییر، اور بیان تغییر کا حکم یہ ہے کہ انہ یصح موصولا، کہ موصولا صحیح ہوتا ہے، ولا یصح مفصولا، اور مفصولا صحیح نہیں ہوتا۔ ثم بعد هذا مسائل، اور اس کے بعد کچھ مسائل ایسے ہیں اختلف فیہا العلماء، جس میں علماء نے اختلاف کیا ہے، جس میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ انہا من جملۃ بیان التغییر، کہ وہ بیان تغییر کے قبیل میں سے ہیں۔ فتصح بشرط الوصل، تو وہ وصل کی شرط کے ساتھ صحیح ہوں گے۔ او من جملۃ بیان التبدیل، او من جملۃ بیان التبدیل، یا وہ کیا ہیں، جملہ بیان تبدیل سے ہیں۔ فلا تصح، تو اگر وہ بیان تبدیل سے ہیں تو فلا تصح، تو وہ صحیح نہیں ہوں گے، نہ موصولاً صحیح ہوں گے نہ مفصولاً صحیح ہوں گے۔ وسیاتی طرف منہا فی بیان التبدیل، اور ان میں سے کچھ مسائل بیان تبدیل میں آئیں گے، ان میں سے کچھ مسائل بیان تبدیل میں آئیں گے۔ طرف مانے کچھ، وسیاتی طرف منہا فی بیان التبدیل، اور ان میں سے کچھ عن قریب آئیں گے بیان تبدیل میں، وہ مسائل جن میں علماء کا اختلاف ہے۔